الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ خداوند متعال تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ بالخصوص سید الطاف شاہ صاحب بیمار ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ روز جمعہ روز عبادت ہے، روز جمعہ روز تقوی ہے، اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے، دنوں کا سردار روز جمعہ ہے۔ روز جمعہ انسان کے لیے ہدایت کی ایک آیت ہے، آیت الہی یعنی اللہ کی نشانی، جس نشانی کو دیکھ کر انسان اللہ کا قرب حاصل کرے یا اللہ کی معرفت حاصل کرے، وہ ہر چیز آیت الہی ہے۔ روز جمعہ بھی اس لیے خاص رکھا گیا کہ اس دن انسان بڑے اہتمام کے ساتھ منفرد طریقے کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کرے، خطبہ جمعہ میں شریک ہو اور ہدایت اور بندگی کی وہ باتیں سنے اور ان کے مطابق زندگی گزارے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں یا جو قرآن ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ سورہ لقمان کی چند آیات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں سورہ لقمان کی وہ چند صفات اور چند وہ خصوصیات، چند نصیحتیں ذکر کی تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائی تھیں۔ سورہ لقمان کے آغاز سے ہم شروع کرتے ہیں کہ سورہ لقمان اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہر سورہ انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن سورہ لقمان جس طرح ابتدا ہو رہی ہے منفرد انداز میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پہلی آیت ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ان حروف کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، الف لام میم طٰ عین صاد، یا اس طرح بعض الفاظ حروف سورتوں کے شروع میں آغاز ہوتے ہیں جن کا ترجمہ اور جن کا معنی لوگوں کو نہیں پتہ۔ احادیث میں ہے کہ اس کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا نبی یا معصوم جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور یہ راز ہیں اور یہ بتائے بھی نہیں گئے، نہ ائمہ نے بتائے ہیں، نہ رسول اللہ نے بتایا ہے، نہ ہی اللہ کا حکم تھا کہ ان الفاظ کے رازوں کو کھولا جائے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حکمت والی کتاب کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ تلک آیات، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ ہم حکیم اس کو کہتے ہیں جو پھکی دیتا ہو، جو چورن بنا کے دیتا ہو، دوائیاں دے دیتا ہو، ہم کہتے ہیں وہ حکیم ہے۔ لیکن حکیم صرف اس کو نہیں کہتے، بلکہ عربی میں اور علمی اصطلاحات میں حکیم اس انسان کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ بہترین سوچ والی بات بتائے، اچھی گفتگو کرے، بہترین بات بتائے، مشکلات کا راہ حل پیش کرے، اس کو کہتے ہیں حکیم۔ جیسے قرآن حکیم ہے، ہدایت ہے، سرچشمہ ہے، مشکلات کا حل ہے۔ اگر انسان قرآن کو حامل کرے اور قرآن کی مطابق زندگی گزارے تو قرآن انسان کی زندگی کی مشکلات بھی حل کرتا ہے، آخرت کی مشکلات بھی حل کرتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو ہدایت کا سرچشمہ ہو، ہر وہ چیز جو ہدایت کا سرچشمہ ہو، وہ حکیم کہلاتی ہے، اور جو مشکلات کا حل بتائے وہ حکیم ہے۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورہ لقمان کی تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، دو صفات ذکر کی۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور دوسرا رحمت ہے، یہ قرآن للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے۔ ہدایت، یہ لفظ ہدایت عربی زبان کا لفظ ہے،
اور اس کا معنی ہے نشاندہی کرنا، رہنمائی کرنا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یہ ہدایت۔ یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے احسان کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں محسن کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہدن و رحمتن للمحسنین، یہ قرآن محسنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ محسن کون ہے؟ احسان کرنے والا کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محسن ہے؟ اللہ نے اس کی صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت محسن کی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہ محسن کی صفات اللہ تعالیٰ عرض کر رہا ہے۔ محسن کون ہے؟ جس کے لیے قرآن رحمت ہے، جس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، محسن کی پہلی علامت یہ ہے کہ محسن نماز کو قائم کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے۔ یہ محسن کی صفات ہیں۔ ہم بھی بعض اوقات کوئی ہم پر احسان کرے، ہم کہتے ہیں آپ ہمارے محسن ہیں۔ ہم کسی پر احسان کر دیں تو وہ ہمیں اپنا محسن سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا محسن کون ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو آخرت کے روز پر یقین رکھتا ہے، وہ محسن ہے۔ نماز کو قائم کرنا، قرآن مجید میں شاید ہی کسی مقام پر یہ آیا ہو کہ نماز پڑھو۔ ہر مقام پر اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب کیا ہے قائم کرنے کا؟ پہلے یہ معنی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو، کیا مطلب؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز جب پڑھی جائے تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز انسان جب بھی پڑھے با جماعت پڑھے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے قائم کرنے کا کہ انسان نماز پڑھنے کے ساتھ نماز کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو منکرات سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور برائیاں بھی کر رہا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حرام خوری بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حرام کاموں کو ایسے اجتناب بھی نہیں کرتا، یعنی ساری برائیاں کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے تقاضوں کو پورا کرے، کہ تمام برائیوں کو چھوڑ دے۔ ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر سوال کیا، مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہے یا نہیں ہوئی؟ ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے سے لے کر اگلی نماز تک اگر اس دوران تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھ جاؤ پچھلی نماز اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یعنی آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز ظہر تک آپ نے معصیت خدا نہیں کی، سمجھ جاؤ فجر کی نماز اللہ نے قبول کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز کے تقاضوں کو پورا کر دیا۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، آپ برائی سے رک گئے۔ اگر نماز ظہر پڑھی اور نماز عصر تک برائیوں سے بچ گئے، سمجھ جانا ظہر بھی اللہ نے قبول کر لی، اور عصر بجا لائی اور مغرب تک آپ گناہوں سے بچ گئے تو سمجھ جانا نماز عصر بھی اللہ نے قبول کر لی۔ ہر نماز کی قبولیت کا معیار یہی ہے کہ انسان نماز کے تقاضوں کو پورا کرے، ورنہ نمازیں پڑھتا رہے تو نمازیں اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو، استعانت مانگو، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ اس کا مطلب کہ نماز مدد کرتی ہے، نماز مشکلات کا حل ہے۔ آپ اس چیز کو تجربہ کر لیں، پریکٹیکل کر لیں۔ جب بھی کسی مشکل میں آپ پھنس جائیں، دو کام کریں جو روایات میں موجود ہیں۔ ایک، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، نماز پڑھیں، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں یا مشکل سے نکلنے کی نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز ادا کریں، 2 رکعت نیت کریں، پروردگارہ فلاں مشکل ہے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے 2 رکعت تیری بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قبول فرما اور میری مشکل کو حل فرما۔ بڑی سے بڑی مشکل ٹال جائے گی۔ کئی بڑے بڑے علماء کے بارے میں ایسا ہے، وہ کتاب لکھ رہے تھے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، 2 رکعت نماز ادا کی،
مسئلہ حل ہو گیا. کئی ایسی چیزیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہے اور نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جھوٹ بولتا ہے. وقت پر نماز ادا کرتا ہو، نماز کے تقاضے ادا کرتا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان کو مشکلات میں ڈالے. اللہ اس کو مشکلات سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کی مشکلات دور کر دیتا ہے. تو نماز مشکلات کا حل ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو. سورہ لقمان کی 4 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا محسن ہے. هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ، یہ قرآن رحمت ہے، ہدایت ہے محسنین کے لیے. محسن کون ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلا محسن کی علامت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن کون ہے، محسن کون ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہو. توجہ کریں اس مطلب کی طرف. موت ہم سب کو آنی ہے، اس دنیا سے اب سب نے جانا ہے اور آخرت کا دن بھی آنا ہے. ہم سب کو یقین ہے اس چیز پر، اگرچہ ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ ہونا ہے. مرنا بھی ہے ہم نے اور روز آخرت بھی آنا ہے. اگرچہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، مرنے سے ہر بندہ ڈرتا ہے اور پاکستانی ویسے زیادہ ہی ڈرتے ہیں مرنے سے کہ ہمیں موت نہ آ جائے، مر نہ جائیں. ہم موت آنی ہے، بے شک ہم موت سے بھاگیں یا نہ بھاگیں موت نے ہمارے پیچھے آنا ہے. ایک دن ضرور آ کے ہمیں گھیر لینا ہے موت نے. کسی نے شوگر سے مر جانا ہے، کسی نے ہیپاٹائٹس سے مر جانا ہے، کسی نے کینسر سے مر جانا ہے، کسی نے دل کی مرض سے مر جانا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ سے مر جانا ہے. ہر انسان کو موت آنی ہے مختلف طریقوں سے. لیکن کیا ایسی موت مرنا پسند نہ کریں جو اللہ کی راہ میں موت آ جائے، جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے موت آ جائے، جو دین اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے موت آ جائے. اس موت کی اور فضیلت ہے. مرنا تو ویسے ہی ہے، کیوں نہ اچھی موت کی تلاش میں ہے انسان، کیوں نہ ایسی موت تلاش کرے جس موت میں انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہو. احادیث میں ہے بعض لوگوں کے لیے موت ایسی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو خاردار جھاڑیوں پر پھینکا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، کپڑا تار تار ہو جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے لیے موت اتنی سخت ہے. ایک اور حدیث میں معصوم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے لیے موت ایسی ہے جیسے 7ویں آسمان سے ان پر پتھر برس رہے ہوں. بہت تکلیف دے ان کے لیے موت. بعض لوگوں کے لیے موت اتنی سخت بتائی گئی ہے. اور خود معصومین کا فرمان ہے بعض لوگوں کے لیے، بعض مومنین کے لیے موت ایسی ہے جیسے بدبودار جگہ سے اٹھ کر یہ خوشبودار گلستان میں آ جائے. بعض لوگوں کے لیے موت اتنی آسان ہے، اتنی سکون دہ ہے. فرمایا بعض لوگوں کے لیے موت ایسی ہے کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، مولا فرماتے ہیں اے موت تو کہاں تھی؟ میں تجھے بدر میں، احد میں، خیبر میں، حنین میں، ہر موقع پر، ہر جنگ میں میں تجھے تلاش کرتا رہا، تو مجھے ملی نہیں. موت تو کہاں تھی؟ میں تیری تمنا کرتا رہا، میں تیرے پیچھے چلتا رہا. وہ کیسا انسان جس کی موت تمنا کرے، موت اس کا پیچھا کرے، اور وہ کیسا انسان جس کا پیچھا خود وہ انسان کرے، امیر المومنین کریں. اب امیر المومنین کے مقام کو اسی انداز سے آپ سمجھ لیں کہ مولا فرماتے ہیں اے موت میں تیری تمنا کرتا ہوں. اور جب امیر المومنین کو ضرب لگی مسجد کوفہ میں شکوہ نہیں کیا، روئے نہیں، گریہ نہیں کیا. جب موت آئی یا موت نے آ کر لیا فرمایا فزتو ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب ہو گیا. کامیابی اس شہادت میں اپنے آپ کو قرار دی. مرنا تو ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کیوں نہ اچھی موت مریں، کیوں نہ اللہ کی راہ میں جان دیں. آج اب دیکھیں اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے. ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوں، وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کو 50,000 سے زیادہ اس ٹائم شہادتیں وہاں پر ہو چکی ہیں. اور وہاں پہ جو ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، انصار اللہ ہے، یہ سارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی آیت یہ پہلے پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صادقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنوں میں سے بعض مرد ہیں، بعض مرد ہیں، سارے مرد نہیں ہیں مومنوں میں سے، بعض مرد ہیں. کون؟ صادقوا ما عہد اللہ علیہ، جو وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور اس قدر پورا کیا اس وعدے کو کہ اپنی جان راہ خدا میں دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اس راہ خدا میں ابھی انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. مومن کون ہے؟ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راہ خدا میں جہاد کرتا ہے. مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، کیوں نہ اچھی موت اپنائے. ابھی اسی وقت، اسی لمحے ہم سب یہاں مسجد میں موجود ہیں نماز جمعہ کے لیے. مرنا ہے نا، سب کو یقین ہے ہم نے دنیا سے جانا ہے. فرض کریں اگلے ہی لمحے موت آنی ہے. توجہ آپ کی میری طرف رہے. فرض کریں اگلے ہی لمحے ہمیں موت آنی ہے، کیونکہ موت کا وقت کسی کو پتہ تو نہیں ہے کسی نے کب مرنا ہے. فرض کیا ایک مثال، فار ایگزامپل، اگلے ہی مرحلے میں موت آنی ہے. کچھ ہے ہمارے پاس جو اللہ کو دکھا سکے؟ نامہ اعمال میں کچھ ہے؟ ابھی ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ ہے؟ ابھی اگر موت آ جائے، مرنا تو ہے، کسی کو وقت نہیں پتا موت کا، مجھے کب موت آنی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے مجھے 10 سال بعد موت آنی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کسی کو نہیں پتا میں نے کب جانا ہے دنیا سے. تو جب جانا ہے اور وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اگر اگلے ہی لمحے میں موت آ جائے، کچھ ہے ہمارے پاس دکھانے کے لیے؟ ہر انسان دیکھے اپنے آپ کو، مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانکے، کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے جس میں اس سفر آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. امیر المومنین رکت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں، یہ پہلے خطبے کے اندر یہ جملے میں نے پڑھے، آپ کی خدمت میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ امیر المومنین کے جملے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات. امیر المومنین فرماتے ہیں، واہ اسفا، افسوس، الا متا تلک الرقدۃ ونہر فی دار بالبلا. امیر المومنین افسوس ہے اس متا پر کہ میں نے کیا اکٹھا کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لزود لطول السفر، امیر المومنین سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ ہے ہی نہیں. جانا بہت دور ہے لیکن سفر کا سامان کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب سفر پر نکلتے ہیں سامان اپنے ساتھ لیتے ہیں تاکہ سفر میں ہمارے کام آ جائے. موت کے بعد کا سفر بہت مشکل ہے. اس سفر کے لیے کیا کسی نے تیاری کی ہوئی ہے؟ کسی کی ہے تیاری؟ کسی کی تیاری نہیں ہے. ہم اس دنیا میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے موت آنی ہی نہیں ہے. ہم سب کی یہی حالت ہے. انسان اس قدر معاملات زندگی میں پڑ گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے کہ نہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، نہ روز آخرت پر دھیان دیتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی و رحمت للمحسنین. ہدایت ہے قرآن، رحمت ہے قرآن ان لوگوں کے لیے جو محسن ہیں. اور محسن کون ہے؟ جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہو. اور یقین رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے اندر اس دن کو یاد کرتا رہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی معمولات میں یہ چیز شامل کر لو کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کم از کم 2-3 بار قبرستان جایا کرو. یہ احادیث میں ہے. قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو ان قبروں کو. آج جہاں وہ لوگ سو رہے ہیں کل ہم نے بھی وہیں جانا ہے. وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے تھے، وہ بھی انہی سڑکوں پر سفر کرتے تھے، وہ بھی انہی گھروں میں رہا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے تھے، وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے. وہ اس دنیا سے چلے گئے، کل کو ہم نے بھی جانا ہے. کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. آخری ایک واقعہ اور اختتام. امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، سفر جاری تھا، راستے میں قبرستان آ گیا. اپنی پوری فوج کو وہاں روک لیا اور قبرستان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر کے رہنے والو تم پر میرا سلام ہو. پھر فرمایا، یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشتناک تنہائی میں رہنے والو، اے یا اہل الدیار الموحشہ یا اہل الدیار المظلومہ، اے وہ لوگوں جو اندھیروں میں رہتے ہو، تنہائی میں رہتے ہو. پھر امیر المومنین نے فرمایا ان کو، قبرستان والوں کو جو مردے سوئے ہوئے تھے قبروں میں، ان کو فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم یہاں قبروں میں آ کر سو گئے ہو، تم نے جو مکان بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے ان میں لوگ آ کر بس گئے ہیں، دوسرے لوگوں نے آ کر رہنا ان مکانوں میں شروع کر دیا ہے.
تم چلے گئے، اپنے ہاتھوں سے تم نے وہ مکان بنائے تھے، آج ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ فَأَمَّا الزَّوْجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اس طرح کے جملے امیر المومنین فرماتے تمہاری جو بیویاں تھیں جن کو چھوڑ آئے ہو، لوگوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیے ہیں۔ تم مر گئے، تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی، زوجہ تمہاری عدت پوری کی، اس نے اور نکاح کر لیا، وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، تم قبر میں ہو۔ تم نے جو گھر بنائے لوگوں نے ان کو آباد کر لیا، تم نے جو پیچھے بیویاں چھوڑی لوگوں نے ان سے نکاح کر لیا، تم نے جو وراثت پیچھے چھوڑی فقد قسمت، وہ وراثت تقسیم ہو گئی۔ تم جو مال، گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں پیچھے چھوڑ کر گئے ہو، سب لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اے مردوں، امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے قبروں میں رہنے والوں، یہ اس دنیا کا حال ہے، بتاؤ تمہاری قبروں کا کیا حال ہے؟ بتاؤ تمہاری قبروں کے اندر کیا ہے، تم بتاؤ۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تو میں نے تمہیں بتایا نا، ہماری اس دنیا کے یہ حال ہے کہ تمہارے گھروں میں کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں، تمہاری بیویوں سے نکاح کو لوگوں نے کر لیا ہے، تمہاری وراثت تقسیم ہو گئی، تمہارے مال پر، جائیدادوں پر قبضہ ہو گیا، یہ اس دنیا کا حال ہے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ امیر المومنین اپنے اصحاب کو متوجہ کر کے فرماتے ہیں اگر اللہ ان مردوں کو ابھی اذن گفتگو دے اور ان کو بولنے کی اجازت دے، اذن کلام دے، تو یہ ایک ہی جملہ کہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ نہ یہ گھر کام آنے ہیں، نہ یہ بیویاں کام آنی ہیں، نہ یہ اولادیں کام آنی ہیں، نہ یہ مال و متاع کام آنی ہیں، نہ یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ تعلقات، یہ دوست، یہ احباب، یہ رشتہ دار، کوئی کام نہیں آنا۔ اگر قبر میں اور آخرت کے اس سفر میں کچھ کام آنا ہے، انسان کے اعمال ہیں، وہ تقوی ہے، وہ کردار ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ سیرت اہل بیت پر عمل کرنا ہے جو انسان کے کام آئے گا۔ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کسی نے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ جتنے دوست ہیں جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کا آخری سفر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ قبرستان تدفین تک ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے رخ موڑ کر تمہاری قبر کی طرف بھی نہیں دیکھنا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، جو ہونا ہے انسان کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ تو کیوں نہ اس کو دوست بنائیں، کیوں نہ اس کو اپنا ہمدرد بنائیں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ هو التواب